مفتی صاحب ایک سوال میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اس پر آپ نے بڑی تفصیلی بات کر لی ہے. یہ جو منجی ٹھوکنے والا جو رویہ ہے، یہ اگر مبلغین کی طرف مثال کے طور پہ علماء مختلف مسالک کے، یہ میں اس لیے منجی ٹھوکنا استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں کی منجی ٹھوک دی، یہ کہتے ہیں میں نے اس کی منجی ٹھوک دی. تو یہ اگر رویہ مختلف مسالک کے لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے آئے گا تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ عوام کہتی ہے بھائی اس کو کریں، اس کو کریں، کس کو فالو کریں، کیا کریں، کس مسلک میں جائیں، کس عالم دین کو سنیں؟ میں آپ کی بات بالکل اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارا رویہ علماء کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے. آج آپ نے دیکھا ہماری یہ ٹاپک پر چاروں مسالک کے جو علماء تھے بیٹھ کے گفتگو ہوئی، ہم نے ہاتھا پائی کی نہیں، گالم گلوچ نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل دیے. تو بھائی آپ مثبت طرح سے بحث کریں اور عوام سنیں، مزے لے، اپنا یعنی دماغ بحث اس کھولے. لیے تو نہ ہو کہ میں جیتا یہ ہارا، یہ جیتا میں ہارا. بات یہ ہے میں اگر اپنے ایک موقف پہ کھڑا ہوں تو میں منافق تو نہیں ہوں نا. جی، میرا موقف ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو جب میں حق سمجھتا ہوں تو میں تو اپنے حق کو ثابت کرنے کے بیان لیے کروں گا، پوری قوت کے ساتھ بیان کروں گا. تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے ہم مولوی منافق نہیں ہوتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے ہم اس پر ڈٹتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. باقی آپ فیصلہ کریں، اس کو سنیں. جو منجی ٹھوکنے والی آپ نے بات کی ہے، 2 + 2 بھائی 5 ہوتے ہیں، 4 ہیں. 4 دنیا کہتی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. بھائی یہی ہے. ابھی گوگل جیسا سوال کریں گے ویسا جواب ہوگا. تو جب ادھر سے ہوگا میں منجی ٹھوک دیتی، تو میرا حنیف قریشی بھی جا کر جہلم اس کے باہر جا کر کھڑا ہوگا جناب اکیڈمی کے باہر، اور آخر میں آ کر پھر وہ پریس کانفرنس کر کے کہے گا منجی ہنج ٹھوکی جا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اصل میں ایک رویہ کہاں سے جنم لے رہا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے. مجھے یہ بتائیں، میں اداروں سے سوال کر رہا ہوں، اس بچے نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جملے تھے، اور وہ آگے چل کر وہ چیز سامنے آ گئی. اچھا، انویسٹیگیشن افسر لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہی ہے کہ یار اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہے. اور میں ان تمام مولویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ تو آپ سب لوگوں نے مظاہرے کیے، سارے کیے. یہ جو جیلم کے اندر بیٹھ کر سر عام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، جو تمام دیگر اہل بیت کے اوپر جو بھونک رہا ہے، میں نے لفظ بھونک کھل استعمال کیے. کیوں؟ اس شخص نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ابو حنیفہ بھونکا تھا. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا. یار آج ایک عالم دین کے لیے آپ کا قانون کہتا ہے کہ اگر کسی کے مذہبی شخصیت کو کوئی ڈیمیج کرے، اس کے خلاف زبان درازی کرے، تو اس کے خلاف آپ کا قانون حرکت میں آتا ہے. یہ اس طرح کی بے ادبیاں کر رہی ہے بندہ بیٹھ کر، اس کے خلاف کیوں نہیں حرکتیں ہو رہی؟ اور وہ ادارے بھی سمجھیں کہ ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے عوام اور علماء کے سامنے، اور اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو وہ کردار ادا کریں اس خبیث آدمی کا منہ بند کرنے کے لیے. جس کو دل کرتا ہے اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے، جہاں جو دل کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو نکال کر عوام کی دل آزاری کریں. تو پھر ہمیں بھی اجازت دیں، پھر ہم اپنے ریاستی اداروں کے حوالے سے کھل کے بات کریں، ہمیں تو پکڑا جائے گا. اور جب ایک کرنل جرنل کی بات کریں گے تو پکڑے جائیں گے. یار تم امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحابہ کرام کی بے ادبی ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں ان علماء سے کہوں گا خدا کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل سیدھا جو پہلے ہی لیٹا ہوا ہے اسی پہ نہ چڑھیں، ادھر آئے نا، بولے نا. آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وہ جماعتیں جو ریلیاں نکال رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، وہ آئے نظر ہے اس کی طرف کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے. اس سے تو ہزاروں گنا زیادہ بڑی بے ادبیاں وہ اپنی گفتگو میں کر چکا ہے اور کرتا ہے. FIR کروائیں نا، کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے. باقی یہ ہمارا موقف ہے، کوئی بھی صحابہ کی بے ادبی، کسی بھی صحابی کی بے ادبی، کسی اہل بیت کے فرد کی بے ادبی کرے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن تحقیق اور تفتیش ہو. میں اپنی بات مجھے سوچ رہا ہوں نا میں کہ میری لفظوں میں تو تھی بے ادبی کہ بھئی وہ حضرت عمر بن العاص کے بارے میں بولا، پر یار وہ گفتگو جب دیکھ رہے ہیں کہ میں بات عمر بن سعد کر رہا ہوں، نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، اتنے جلدی اگلے بندے سے پوچھنا چاہیے یہ تو نے کیا کیا ہے. اگر وہ بندہ ڈٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا یہی موقف ہے، میرا خیال ہے احناف کا موقف بھی یہی ہے. تو پھر اس حوالے سے اس چیز کی تھوڑی سی کریں. اس وجہ سے بہت نیگیٹو چیزیں جا رہی ہیں. یہ جو بلاسمی کے قانون کی سختی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میرے خلاف جب ان لوگوں نے FIR لانچ کروائی، خاص ایک جو طبقہ ہے، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا. آپ کی اسمبلی میں وہ جو جانے والی تھی، وہ جو گئی، اس کو انہوں نے دلیل بنایا کہ بھئی حنیف قریشی جیسے بندے پر توہین صحابہ کا پرچہ ہو سکتا ہے.
تو جو بیچارے عام دکاندار اور بیچارے وہ لوگ ہیں ان کی کیا رہے گی، اور تم اس کی سزا بہت رکھ رہے ہو تو لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ تو اس وجہ سے اس کا بڑا اثر ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی ہمارے جذباتی لوگوں سے ہوتی ہے، جس کا نقصان ہمارے اوورال بڑی ایشوز پر ہوتا ہے.